ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں, بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ اگر وہاں کی مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جائیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کسی خاص مسلک کا ہے, کسی خاص مسلک اور کسی خاص مذہب کا ہے, تو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں, مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں, مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں. اور کہیں کہیں پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں بھی دھلوا لیتے ہیں. ہماری طرف بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر مسجدوں میں جانے ہی نہیں دیتے, مسجدیں دھلوا لیتے ہیں. یہ غیر مسلموں کا طریقہ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے. آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کے یہاں اگر کوئی نیچی ذات کا, کوئی نیچے طبقے کا آدمی اگر مندر کے اندر چلا جائے تو مندریں ان سے بھلوا لیتے ہیں اور پھر ان کو وہاں پر پوجا نہیں کرنے دیتے. سیم یہی چیز مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی خاص طبقہ, مسلمانوں کا کوئی خاص مسلک سے تعلق رکھنے والا اگر کسی خاص مسلک کی مسجد کے اندر چلا جائے تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے, مسجدیں دھلوا لیتے ہیں اور مسجدوں سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. خبردار, ان مسجدوں میں اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی. ان مسجدوں میں اگر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف پروردگار عالم کی ہوگی. ان مسجدوں میں اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے گا, ورنہ کسی اور کا نام ان مسجد کے اندر نہیں لیا جائے گا. یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اس مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی, اللہ کو پکارا جائے گا, اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں گی, اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے بارے میں فرمایا تھا, اسی مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها, کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. آپ دیکھیں ہم شہر میں رہتے ہیں, شہر میں بہت ساری جگہ ہوتی ہیں, شہر میں ہمارے گھر بھی ہوتے ہیں, ہماری دکانیں بھی ہوتی ہیں, ہاسپٹلس بھی ہوتے ہیں اور ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جس پر پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے. مساجد میں ایسی جگہ ہے, شہر کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پر پورے انسان جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے, اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں. مساجدها وابغض البلاد الى اللہ, اور اللہ کے نزدیک سب سے نفرت والی جگہ, یہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن آج اگر ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں, ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹا نظر آتا ہے, ہمارا معاملہ بالکل اس کے خلاف نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب یہ مسجدیں ہیں, لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب مسجد نہیں ہے. مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے بازار ہے. جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل وہ چیز ہے, وہ جگہ ہے. اور اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ نفرت والی چیز ہے, نفرت والی جگہ ہے, مسلمانوں کو وہ جگہ سب سے زیادہ جو ہے محبت اور پسندیدہ والی جگہ. آپ دیکھیں, آپ اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں. آپ مساجد کا جائزہ لے لیں, اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ یہ مسجدیں محبوب ہیں, لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب بازار ہیں. آپ دیکھیں, بزرگ ہو, بچہ ہو یا پھر جوان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اگر بازار میں جانا ہے بہت ہی شوق کے ساتھ اور بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ بازار میں جائیں گے اور بازار میں نظر آئیں گے. لیکن اگر مسجد میں آنے کی بات آ جائے تو ان کو نانی اور کیا کہتے ہیں بچپن کا دودھ اور نہ جانے کیا کیا یاد آ جاتا ہے مسجدوں میں آنے کے لیے. یہ میرے الفاظ بہت ہی سخت ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ نفرت مسجدوں سے ہو رہی ہے آج کل. یہ بہت ہی المیہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ رب العالمین کے برخلاف اس کے بندے چلے گئے. اگر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں تھیں تو مسلمانوں کو بھی سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہونی چاہیے, سب سے زیادہ لگاؤ مسجد سے ہونی چاہیے, سب سے زیادہ مسجدوں کے لیے جو ہے ہمارے دل جو ہے تڑپنے چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا یا آنے والا ہوگا تو پھر جو مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا دیتا ہے, اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین جو ہے شب قدر والی رات دیتا ہے. لیکن مسلمان عبادت کرنے کے بجائے مارکیٹ کی بازاروں کی زینت بنے ہوئے رہتے ہیں. مسجدوں کو چھوڑ کر وہ بازار میں عورتیں جن کو منع کیا گیا بازار میں جانے کے لیے وہ سب سے زیادہ بازار میں نظر آتی ہیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جگہ ہیں. مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر ایک مومن بندہ دن اور رات میں 5 مرتبہ آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ مساجد وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا ایک گنہگار بندہ آتا ہے تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. یہ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں پر بندہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، جہاں پر بندہ راز و نیاز کرتا ہے. یہ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں پر بندہ اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو، اپنی تمناؤں کو بیان کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے رب سے اپنے دل کی کیفیات کو بیان کرتا ہے. یہ مسجدیں بہت ہی اہم ہیں، اس لیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر مساجد کے آداب اور اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 89 آپ کے سامنے جو ہے 81 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. صرف اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہوتا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو کئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین ہم سے کہنا چاہتا ہے، ہم سے بتانا چاہتا ہے. سب سے پہلی چیز، مسجد کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے اور فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجدیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو مسجد کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. مساجد کی نسبت اللہ رب العالمین نے اگر اپنی طرف کر دی ہے تو اس کی اہمیت کے لیے صرف یہی کہہ دینا کافی ہے. آگے کوئی جملہ نہ کہا جائے، آگے کوئی بات نہ بیان کی جائے، تو صرف یہی ایک جملہ جو ہے کافی ہے: انما یعمر مساجد اللہ. مساجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دوسرا پیغام یہ دیا
کہ صرف مسجدوں کو بنانا نہیں، مسجدوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کرنا، ان کی نسبت کن کے طرف کی؟ یہ ان لوگوں کو کام ہے۔ مسجدوں کو بنانے کے بعد مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ ان کا کام ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو یعتاد المساجد، وہ مسجدوں میں بار بار آتا جاتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو 5 وقت کی نماز کے اندر مسجدوں میں آتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جب تم دیکھو کسی آدمی کو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو آباد کرنا ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دوسری بات۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، صرف اور صرف پروردگار عالم کا خوف ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آخری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جو مسجدوں کو آباد کرے، جو اللہ پر ایمان رکھے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھے، جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے، اور جس کے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی زیادہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ اگر وہاں کی مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جائیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کسی خاص مسلک کا ہے، کسی خاص مسلک اور کسی خاص مذہب کا ہے، تو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں، اور کہیں کہیں پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں بھی دھلوا لیتے ہیں۔ ہماری طرف بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر مسجدوں میں جانے ہی نہیں دیتے، مسجدیں دھلوا لیتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کے یہاں اگر کوئی نیچی ذات کا، کوئی نیچے طبقے کا آدمی اگر مندر کے اندر چلا جائے تو مندریں ان سے دھلوا لیتے ہیں اور پھر ان کو وہاں پر پوجا نہیں کرنے دیتے۔ سیم یہی چیز مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی خاص طبقہ، مسلمانوں کا کوئی خاص مسلک سے تعلق رکھنے والا اگر کسی خاص مسلک کی مسجد کے اندر چلا جائے تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، مسجدیں دھلوا لیتے ہیں اور مسجدوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے، جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور جابر اور اس شخص سے بڑا جاہل انسان پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ شخص ایسا ہے جو مسجد کو جو ہے برباد کرنے کی، مسجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایسے شخص کے لیے جو ایسا عمل کرے، جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے، جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی جو ہے رسوائی ہے، اور مرنے کے بعد ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔
تو یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ان مسجدوں سے کسی کو روکا نہ جائے۔ یہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو عبادت، لوگوں کو اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ خبردار، ان مسجدوں میں اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، ان مسجدوں میں اگر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف پروردگار عالم کی ہوگی، ان مسجدوں میں اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے گا، ورنہ کسی اور کا نام ان مسجد کے اندر نہیں لیا جائے گا۔ یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اس مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں گی، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے بارے میں فرمایا تھا، اسی مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ آپ دیکھیں، ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر میں بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، شہر میں ہمارے گھر بھی ہوتے ہیں، ہمارے مکان، ہماری دکانیں بھی ہوتی ہیں، ہاسپٹلس بھی ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جس پر پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ مساجد میں ایسی جگہ ہے، شہر کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پر پورے انسان جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے نفرت والی جگہ، سب سے زیادہ جو ہے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آج اگر ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹا نظر آتا ہے، ہمارا معاملہ بالکل اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب یہ مسجدیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب مسجد نہیں ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے بازار ہے۔ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے۔ اور اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ نفرت والی چیز ہے، نفرت والی جگہ ہے، مسلمانوں کو وہ چیز، وہ جگہ سب سے زیادہ جو ہے محبت اور پسندیدہ والی جگہ۔ آپ دیکھیں، آپ اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ مساجد کا جائزہ لے لیں، آپ مساجد میں آنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھ لیں، اور جو لوگ مساجد میں ابھی آ کر بیٹھے ہیں ان کے حالت کو آپ دیکھ لیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، سب سوئے پڑے ہیں۔ دیکھ لو آپ، سب کی گردنیں جو ہے نیچے لٹکی ہوئی ہے، سب سو رہے۔ یہ مسجد ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور لوگوں کی حالت آپ دیکھ لیں یہ کیسے ہیں۔ یہ مسجدیں ہیں، یہاں پر ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا اور ہم سب کا یہی حال۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ یہ مسجدیں محبوب ہیں، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب بازار ہیں۔ آپ دیکھیں، بزرگ ہو، بچہ ہو یا پھر جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر بازار میں جانا ہے بہت ہی شوق کے ساتھ اور بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ بازار میں جائیں گے اور بازار میں نظر آئیں گے۔ لیکن اگر مسجد میں آنے کی بات آ جائے تو ان کو نانی اور کیا کہتے ہیں بچپن کا دودھ اور نہ جانے کیا کیا یاد آ جاتا ہے مسجدوں میں آنے کے لیے۔ یہ میرے الفاظ بہت ہی سخت ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ نفرت مسجدوں سے ہو رہی ہے آج کل۔ یہ بہت ہی المیہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ رب العالمین کے برخلاف اس کے بندے چلے گئے۔
اگر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں تھیں تو مسلمانوں کو بھی سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ لگاؤ مسجد سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ مسجدوں کے لیے جو ہے ہمارے دل جو ہے تڑپنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا یا آنے والا ہوگا، تو پھر جو مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا دیتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین جو ہے شب قدر والی رات دیتا ہے، لیکن مسلمان عبادت کرنے کے بجائے مارکیٹ کی بازاروں کی زینت بنے ہوئے رہتے ہیں۔ مسجدوں کو چھوڑ کر وہ بازار میں عورتیں جن کو منع کیا گیا بازار میں جانے کے لیے، وہ سب سے زیادہ بازار میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے خلاف ہی جانا ہے۔ اللہ کو جب سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں تو مسلمانوں کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے اور کسی جگہ سے ہونی چاہیے تو وہ بازار ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ۔ آج کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کو کوئی ضلع کا ڈی ایم ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ودھائک ہے، اگر کسی انسان کی دعوت لے لے تو انسان خوش ہو جائے گا کہ آج ڈی ایم صاحب نے میری دعوت لی ہے، وہ خوش ہو جائے گا کہ ایم ایل اے صاحب نے میری دعوت لی ہے، آج میں ایم ایل اے صاحب کے گھر کا مہمان بنوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو بنائے مسجد کے اندر آئے فہو زائر اللہ، تو وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے، وہ احکم الحاکمین کا مہمان ہے، وہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان ہے۔ اس مہمان نوازی پر مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوتی، اس مہمان نوازی پر مسلمان خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی بدترین انسان کے یہاں مہمان بننا پڑے تو مسلمان اس پر خوش ہو جائے گا کہ آج تو مجھے بلاوا آ گیا ہے، آج تو میری دعوت ہو گئی ہے، آج تو میرا نام لے کر جو ہے مجھے بلایا گیا، آج میں اس کے گھر پر جانے والا ہوں۔ لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر اس کے گھر سے بلاوا آ جائے، اگر اس کے گھر سے دعوت آ جائے اور وہ مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے اس بندے کی حالت یہ ہے کہ اس احکم الحاکمین کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے گھر میں جو ہے 5 وقت 5 ٹائم آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب انسان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر اور انسانوں کے یہاں عزت تلاش کرنے لگا ہے، انسانوں کے یہاں عزت کو تلاش کرنے لگا ہے، تو ذلت و رسوائی تو اس کے مقدر میں آئے گی ہی، اسے ہر جگہ ٹھوکریں تو ملیں گی ہی، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کا در چھوڑ دیا، اس نے احکم الحاکمین کا در چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے انسانوں کے پیروں میں پڑا ہوا انسانوں کے تلوے چاڑ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نحن قوم، ہم ایسی قوم تھے کہ اللہ کی، ہم ایسی قوم تھے جو ذلیل و رسوا تھے، ہماری کوئی وقار نہیں تھی، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی وقار معاشرے کے اندر نہیں تھا۔ عزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، یہ اسلام ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت و وقار دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور پر عزت تلاش کریں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور پر جو ہے عزت اور وقار اور تعظیم تلاش کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے ذلیل و رسوا کر دے گا، پھر سے ہمیں اسی دلدل میں، اسی ذلت و رسوائی کے دلدل میں اور اسی جو ہے حقارت بھری زندگی کے دلدل میں ڈال دے گا۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے، جب احکم الحاکمین ہمارا مہمان نوازی کے لیے تیار ہے لیکن بندے جو ہے اس کی مہمانداری کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ بالکل صادق اور سچی آ رہی ہے۔ اسلام نے ہمیں عزت، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی تھی، جب مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنائی تھی انہیں عزت ملی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا اور دنیا پرستی میں لگ گئے اور دنیا والوں کی قدموں میں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے ذلیل اور خوار کر دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ اللہ رب العالمین اس جو مساجد کے اندر وضو بنا کر آتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے مہمان بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کتنی اعزاز کی بات ہے اور کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہم بنے، اللہ رب العالمین ہماری مہمان نوازی کرے، لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے مساجد کو بنانا، مساجد کو تعمیر کرنا، یہ بھی بہت ہی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے لیے مسجدوں کو بناتا ہے، مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک چڑیا کے گھونسلے کے مانند مسجد کو تعمیر کرتا ہے، چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا، اور اس سے بھی چھوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے بھی چھوٹا اگر کوئی انسان مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ تو یہ مساجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور صرف مسجدوں کو تعمیر نہیں کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو رونق بخشنا ہے، اور یہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو رونق بخشنا، یہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ یہ اچھی قالین بچھانے سے نہیں ہوگا، یہ اچھے طریقے سے لائٹیں لگانے سے نہیں ہوگا، یہ اچھے طریقے سے مسجدوں کو کلر کر دیا جائے، ٹائلز لگا دیا جائے، سنگ مرمر لگا دیا جائے، اس طریقے سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں۔ مسجدیں آباد کرنا ہے تو 5 وقت کے لیے مسجدوں میں آنا پڑے گا۔ مسجدوں کو اگر آباد کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں بیٹھ کر کرنی پڑے گی۔ اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو قرآن و حدیث کے درس کو مسجد کے اندر، قرآن و حدیث کے جو درس ہوتے ہیں اس درس کے اندر شامل ہونا پڑے گا، اس کو سننا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 لوگ جن کو کل قیامت کے دن جنت کی بشارت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سب سے پہلا انسان شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ خاص طور پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ یہ نوجوانوں کی جو نوجوان جو ہوتے ہیں، یہ ایسی قوم ہے، نوجوانوں کی قوم، کہ اگر یہ سدھر جائیں پورا کا پورا سماج سدھر جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح راستے پر آ گئے تو پورا کا پورا سماج اور پورا کا پورا معاشرہ جو ہے سدھر جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ سدھر جائیں، اگر یہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں تو پورا کا پورا قوم اور پورا کا پورا سماج جو ہے سدھر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ راہ راست سے اور ہدایت سے بھٹک گئے تو پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے نوجوانوں کا تذکرہ کیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ نوجوان اپنی جوانی کو عیاشیوں میں نہ گزارے، اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارے، اپنی جوانی کو جو ہے دنیا کے جو ہے رنگینیوں میں نہ گزارے، وہ گزارے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر زندگی گزارے تو ایسا انسان کل قیامت والے دن، ایسا نوجوان اپنے رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رجل قلبه معلق فی المساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ ابھی ظہر کی نماز اس نے پڑھی نہیں تھی کہ اس کو عصر کی نماز کا خیال آ رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کب عصر کی نماز کا وقت آ جائے، کب میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں۔ اس کے دل میں
مسجد کا خیال آئے اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا ہو. رجل قلبه معلق فی المساجد, ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا ہو, مسجد میں لگا ہوا ہو کہ جب اس کا وقت ملے وہ مسجد میں آ کر اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرے, اپنے ٹائم کو گزارے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. تو مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المسجد, کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو پیدل چل کر مسجد میں رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالنور التام یوم القیامہ, قیامت کے دن مکمل روشنی کی اسے خوشخبری دیجئے جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں پیدل چل کر آتا ہے. قیامت کے دن جہاں پر انسان ایک ایک قدم پر روشنی کا محتاج ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل روشنی کی اس کو خوشخبری دیجئے. جب تک قیامت کا مرحلہ ہوگا, جب تک میدان محشر کا مرحلہ ہوگا, پورا مرحلہ اس کو روشنی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اس شخص کے لیے جو مسجدوں میں آتے ہیں, جو مسجد میں وضو کر کر مسجد میں پیدل چل کر آتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا. جنت کے اندر اگر آپ مہمان نوازی چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی مہمان نوازی کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام مسجد کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کر کے رکھتا ہے, جنت میں داخل کرے گا. اور جنت میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جنت میں اس کی مہمان نوازی خود کرے گا. اب ذرا سوچو, جس کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین کرنے لگے اس کی عظمت کا اور اس کی قسمت کا کیا کہنا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ تمام عظمتیں ہیں, یہ تمام جو فضیلتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں آتے اور جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف جمعہ میں مسجد کو آئے اور پھر ان ساری فضیلتوں کا یہ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی, ہمیں جو جنت کے اندر داخل کرے گا اور جنت کے اندر ہمیں جو ہے مہمان نوازی ہماری کرے گا. نہیں, 5 وقت کے لیے مسجد میں ہمیں آنا پڑے گا اور مسجد میں اپنے دل کو لگانا پڑے گا. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے لیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, کہ نماز قائم کرو, زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے رکوع کرو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن ہم اپنے بزنس میں لگے ہیں, اپنے کاروبار میں لگے ہیں اور ہمیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلا یاتیہ فلا صلاۃ له الا بعذر, اگر کسی کے کان میں اذان کی آواز پڑی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا ہے, اگر وہ بعد میں آ کر نماز پڑھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. فلا صلاۃ له, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر اس کے کان میں اذان کی آواز آئی ہے تو اسے نماز جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں پڑھنی پڑے گی. اگر ہم کاروبار میں لگے ہیں, اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, موبائل میں لگے ہیں, ٹی وی میں لگے ہیں اور اذان کی آواز کو ہم ایک کان سے سنتے دوسری کان سے نکال دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں جا کر جلدی سے ہم نماز پڑھ کر آ جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی, اس کی نماز مانی نہیں جائے گی. اگر کوئی عذر ہے, عذر کیا ہے کہ انسان مسجد میں آنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, انسان کسی ایسے جگہ پر ہو جہاں پر اسے مسجد نہ مل رہے ہو, تو ایسے شخص کو اکیلے طرح نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ یہاں پر ہے کہ اس کو اذان کی آواز آتی, وہ اپنے گھر میں, محلے میں, معاشرے کے اندر ہے, تو پھر اسے نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. عذر کیسی ہوگی؟ آپ ایک صحابی دیکھیں, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. اس صحابی سے زیادہ بڑا عذر کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. اگر عذر دیکھنا ہے تو اس صحابی رسول کی زندگی دیکھو, لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. یہ صحابی رسول
दोनों आंखों से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। ये इनका उम्र भी ज्यादा हो चुका था और इनका जो घर था वो मस्जिद से काफी दूर था और मस्जिद और इनके घर के दरमियान जंगल पड़ते थे और जंगल में तरह तरह के जानवर होते थे। इतने सारी परेशानियों के बावजूद ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दे दे, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता और ये सारी मुश्किलें हमारे साथ है, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, आप मुझे इजाजत दे दे, मैं घर के अंदर नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। उसके बाद जब वो जाने लगते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फिर बुलाते हैं और कहते हैं, हल तस्माउन निदा, हल तस्माउ हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, क्या तुम अजान की आवाज सुनते हो? क्या तुम्हारे कान के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज पड़ती है? वो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजान की आवाज सुनता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला अजिदु लका रुखसतन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रुखसत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारे कान में अजान की आवाज पड़ती है तो तुम्हें मस्जिद के अंदर आना पड़ेगा, तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। इंसान ये बात गौर करे, इस सहाबी से ज्यादा बढ़कर किसी के पास उज्र हो सकती है? अगर किसी इंसान के पास पैर नहीं है, अगर किसी इंसान के पास हाथ नहीं है, तो आज के इस जमाने में वो किसी न किसी तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास आंख ही ना हो तो वो किसी दूसरे के सहारे के बगैर नहीं आ सकता है। जब तक कोई दूसरा आदमी उसको ना लेकर आए वो आदमी मस्जिद के अंदर या कहीं भी नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत नहीं दी कि तुम अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ो। उनको भी यही हुक्म दिया कि तुम मस्जिद में आकर तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हम किस तरीके से अपने कारोबार में लगे रहे, हम किस तरीके से अपने घर के अंदर बैठे रहे और नमाज का वक्त निकल जाए, जमात का वक्त निकल जाए और उसके बाद आकर हम 2 रकात 4 रकात पढ़कर और जल्दी से मस्जिद से बाहर निकल जाए। क्या हमारी नमाज कबूल होने वाली है? किस तरीके से हमारी नमाज कबूल होगी? अगर हमें अपनी नमाज को अल्लाह के यहां कबूल करवाना है, जमात के साथ हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रुखसत नहीं दी है, कोई इजाजत नहीं दी है। तो ये जमात के साथ नमाज पढ़ने की अहमियत है। मस्जिद के बहुत सारे आदाब हैं, उन आदाब को हमें अपने सामने रखना चाहिए। अगर हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, तो मस्जिद की साफ सफाई का ख्याल हमें रखना चाहिए। हम अपने घर की सफाई रखते हैं और घर में तो हम 2-2 3-3 4-4 बार सफाई का एहतमाम करते हैं। मसाजिद अल्लाह का घर है, ये मस्जिदें इस बात का ज्यादा हक रखती हैं कि इस मस्जिद को ज्यादा साफ सुथरा रखा जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिद्दूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है, अगर मस्जिदें बनाई जाए तो वो मोहल्ले के अंदर बनाई जाए, ऐसी जगहों पर मस्जिद ना बनाई जाए जो आबादी से जो है बहुत दूर हो और लोगों को आने जाने में मुश्किल हो। अगर मस्जिदें बनाई जाए तो ऐसी जगह पर बनाई जाए जो आबादी वाली हो, आबादी के बीच में आबादी से लगकर मस्जिदें बनाई जाए। वान तुनज़्ज़फ़ वान तुतय्यब, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों को साफ सुथरा रखा जाए, मस्जिदों को जो है पाक साफ रखा जाए। मस्जिद को पाक साफ रखने वाले की क्या अहमियत है, जो मस्जिद की सफाई करता है उसकी क्या अहमियत है। एक हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूं। एक सहाबिया थी, वो बहुत ही काली कलूटी थी, मुआशरे के अंदर उनकी कोई अहमियत नहीं थी। लोग बहुत ही हकारत भरी निगाह से, बहुत ही नीची निगाहों से लोग उन्हें देखते थे। उनका इंतकाल हो जाता है। वो मस्जिद में साफ सफाई करती थी, औरत थी, मस्जिद के अंदर सफाई का काम किया करती थी। उनका इंतकाल हो जाता है, सहाबे किराम उनको ले जाकर दफन कर देते हैं। अगले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, आपको वो औरत नहीं दिखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि उन औरत का क्या हुआ, कहां गई, आज वो दिखाई नहीं दे रही है। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तो इंतकाल हो गया और हमने तो उन्हें दफन कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिमा आज़नतुमूनी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे खबर क्यों नहीं दी। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तो कोई इतनी अहमियत नहीं थी, इतनी खास औरत नहीं थी, इसलिए हमने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा कि दल्लूनी अला क़ब्रिहा, मुझे उसकी कब्र को बताओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, उस सहाबिया की कब्र पर जाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی میں بہت سارے صحابہ کرام کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، لیکن آپ نے کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ اگر آپ ان کی نماز جنازہ میں نہ گئے ہو تو بعد میں جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی ہو۔ لیکن ایک مسجد کی صفائی کرنے والی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے ان کو دفن کر دیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے قبر پر کھڑے ہو کر ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ تو یہ مسجد میں صفائی کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو ہم اپنا سیدھا قدم، داہنا قدم مسجد کے اندر داخل کریں، اور جب مسجد سے جائیں تو اپنا الٹا قدم، جو بایاں قدم، اس کو مسجد سے نکالیں، اور آتے جاتے وقت جو دعائیں ہیں سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد سے ہم نکلیں تو اس موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، سلام پڑھیں، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک، جو دعا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں مسجد میں آتے وقت اور مسجد میں جاتے وقت۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، جب مسجد کے اندر ہم آئے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کبھی بھی آئیں، اگر خطبہ ہو رہا ہے تو خطبے کے دوران آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، یا دن میں کبھی بھی آئیں، کوئی بھی کام لگے، اگر ہم مسجد میں آتے ہیں اور بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم 2 رکعت پڑھے بغیر مسجد کے اندر نہ بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر وہ مسجد کے اندر نہ بیٹھے۔ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کوئی کام لگتا ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، وہ سیدھے ڈائریکٹ آتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، مسجد کا یہ ادب نہیں ہے۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، وضو بنائیں، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں، پھر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام کریں۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے، مسجد کا احترام ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کا ادب یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں آئے، ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم سترے کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو وہ سترے کے سامنے نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگ جب تنہا نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، آخری صف میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، دوسری صف میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو لوگ جو ہے آگے سے گزرنے کا خدشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس لیے جب بھی نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترا رکھ لیں، دیوار کا سترا رکھ لیں، کرسی کا سترا رکھ لیں، یا کسی ایسی چیز کا جو ایک ہاتھ اونچی ہو اس کا سترا بنا کر، کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اس آدمی کو آپ سترا بنا کر اس کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لیں، بغیر سترے کی آپ نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے بغیر سترے کے آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور آپ کی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے تو سترے کو سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے، کیونکہ جب سترا ہوتا ہے تو شیطان آپ کی نماز کو کاٹتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ کے سترے کے آگے سے گزرے گا تو آپ کے نماز میں کوئی خلل اور کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہ گزرا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير من ان يمر بين يديه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گزرنے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 سال تک یا 40 مہینے تک یا 40 دن تک اسی جگہ پر کھڑا رہے گا، لیکن وہ نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال تک اگر اس کو ٹھہرنا پڑے، یا 40 مہینے تک یا 40 دن تک اس کو اسی جگہ پر ٹھہرنا پڑے، کھڑا رہنا پڑے، تو وہ اس جگہ پر کھڑا رہے گا، لیکن اس کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ تو مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم کسی نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ اسی طریقے سے مساجد کے آداب میں سے بہت سارے آداب ہیں۔ ہم مساجد میں آئے تو ہم چیخیں نہیں، چلائے نہیں۔ رمضان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ
افطار کے موقع پر بچے جو ہے نماز ادھر ہوتی رہتی، بچے بہت ہی زیادہ شور کرتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اگر کوئی قرأت کر رہے، بہت سارے لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو تلاوت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ میری آواز تلاوت کرتی ہوئی اس کی آواز سے بلند ہو جائے، اس کی آواز سے بھاری ہو جائے۔ جب قرأت کرنے پر، تلاوت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو عام حالت میں ہم مسجد میں کس طریقے سے چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے چیخا نہ جائے، چلایا نہ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مساجد کے آداب میں سے ہیں۔ وقت ہو گیا، میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتوں کا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔